بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین یہ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ جائے، اور وہ کھلی ہوئی دلیل اللہ کا رسول ہے جو تلاوت کرے گا ان صحیفوں کی جو پاک اوراق میں ہے، جس میں مضبوط و مستحکم کتابیں ہیں، اور اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل اور کھلی ہوئی بات آ گئی۔ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تنہا، اس کے لیے دین کو مخلص ہوتے ہوئے یکسو ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہوئے، اور قائم کریں نماز کو اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ یہ سورہ بینہ ہے، نام اس کا بینہ یہ ہے، بینہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے، اسی سے حتی تأتیہم البینہ، البینہ سے یہ نام سورت کا نام سورۃ البینہ رکھا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے مدنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد اس سورت کا نزول ہوا تھا۔ اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ 1 رکوع ہے۔ ترجمہ آپ نے سنا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان میں جو لوگ کافر ہوئے یعنی اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہوئے، اور مشرکین سے مراد دنیا بھر کے مشرکین، چاہے وہ اہل عرب ہوں یا اہل عجم ہوں،
یہ بتایا کہ جب تک ان کے پاس اللہ کا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جائیں گے وہاں تک یہ اپنے کفر سے شرک سے باز نہیں آئیں گے۔ اور ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ جائے، اور کھلی ہوئی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ پاک کی ان سورتوں اور آیتوں کی تلاوت کریں گے جو لوح محفوظ میں قرآن کریم کی نسبت سے محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کے آخری نبی کا آنا اللہ پاک کی طرف سے طے تھا، اور یہود و نصارہ میں خاص طور پر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ توریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب وہ واضح نشانیاں جو آپ کے ساتھ تھی توریت میں موجود تھی۔ توریت میں یہاں تک تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے گا، اور تقریباً 500 برس پہلے یعنی حضور دنیا میں تشریف لاتے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے، اس سے 500 برس پہلے یہود کے ایک بادشاہ تبع نے مدینے میں ایک گھر بنایا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا تو اس گھر کے اندر وہ قیام پذیر ہوگا۔ یہ وہی گھر تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے استعمال میں تھا، 500 برس پہلے بنا دیا گیا تھا۔ اور یہودی مدینہ کے قرب و جوار میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے، قبیلہ بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ ہے، اور اسی طرح خیبر ہے۔ یہ باقاعدہ مدینے کے قریب آ کر کے آباد ہو گئے تھے، ان کے قلعے تھے، اور یہ ایک زمانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، مدینہ کے رہنے والے اصل میں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مشرک تھے۔ یہ اہل کتاب تھے، اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کی کتاب کو ماننے والے لوگ تھے۔ تو مشرکین کا ان کا جب کبھی جھگڑا ہوتا اور جنگ تک کی نوبت آتی تو یہ یہود ہار جاتے تھے، اور مدینے کے جو اصل رہائشی تھے قبیلے اوس و خزرج کے لوگ وہ جیت جاتے تھے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور اسی بستی میں آ کر قیام پذیر ہوگا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ آج جو ہم جنگ میں تم سے ہار جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ کی مدد اور حضور کی رفاقت کی وجہ سے ہم تم پر غالب آ جائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ اور یہ بات قبیلے اوس و خزرج کے لوگ بار بار سنتے رہتے تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے کی بات بار بار سنتے رہتے تھے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہ حج میں مکہ مکرمہ آئے، مینا میں قیام تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت مل چکی تھی۔ آپ مکے کے بازاروں میں اور حج کے موقع پر مینا مزدلفہ کے میدانوں میں جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اپنا نبی ہونا ان کو بتایا کرتے تھے، قرآن کریم کی آیات سنایا کرتے تھے، اور لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے ہٹا کر کے توحید پر آنے کا پیغام دیا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام بتوں کی اور مخلوقات میں سے ہر چیز کی پرستش اور عبادت چھوڑ کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آواز جب مینا کے میدان میں
مدینہ کے ان لوگوں کے کان میں پہنچی جو حج کے لیے آئے تھے. یہ 12 لوگ تھے. انہوں نے جب سنا تو سننے کے بعد سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ جو بات ہم ایک زمانے سے سن رہے ہیں یہودیوں سے، یہ تو وہی بات ہے. اور اس بات کا کہنے والا اللہ کا نبی ہے. آپس میں مشورہ کیا اور ایک آدمی کو آپ کے پاس بھیجا کہ ہم لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مینا کے میدان میں ہم سے ملاقات کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں ملاقات ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور رات کے وقت مینا میں ان سے جا کر کے ان کے خیمے پر ملاقات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی و رسول ہونے کے ساتھ ان کو توحید کا پیغام دیا. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور پرستش کی بات رکھی، اور یہ بات وہ سنتے رہے، سنتے تھے. اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقیب بنایا. نقیب پیغام پہنچانے والا، اور اس بات کا ان کو پیغام دیا کہ تم مدینہ جاؤ اور مدینے کے لوگوں میں اس بات کو لوگوں کے درمیان عام کرو، لوگوں کو سمجھاؤ. وہ آئے، سال بھر محنت کیے. جب حج کا موقع آیا تو پھر جو لوگ حج پر گئے ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اسلام قبول کرنے کے لیے حج کے ارادے سے مدینے سے مکہ مکرمہ آئے، اور مینا کے میدان میں ان 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور مکے والوں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا، تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر کے مکے کے حالات، مکے والوں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں، ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے. رات کی تاریکی میں بالکل خاموشی اور سناٹا تھا. جب یہ بات ہو رہی تھی تو ہلکی ہلکی آواز قرب و جوار میں جا رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کہیں قریب میں تھے. ان کے کانوں میں حضور کی آواز پہنچی تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو بھتیجے محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آواز کی سمت آئے، آ کر کے ملاقات کی. مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا حضرت حمزہ کو بھی پتا تھا، اور جب مدینے والوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو حضرت حمزہ نے ان کو یہ بات سمجھائی، بتائی کہ تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو. آج یہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مدینے مکہ مکرمہ میں ہیں، یہ ہمارے درمیان ہے، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے پورا قبیلہ کھڑا ہے. آپ اگر ان کو لے جاؤ گے تو پورا عرب ایک کمان کی طرح آپ کے خلاف ہو جائے گا. آپ کیا کرو گے؟ اس لیے آپ یہیں رہنے دو، اپنے ساتھ لے کر کے مت جاؤ. وہ لوگ واپس چلے گئے. حج مکمل ہو گیا، مدینہ لوٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں انہوں نے یہ پیغام ڈال دیا تھا کہ آپ مدینہ آ جائیں، اور اللہ پاک کی مرضی اور منشا بھی یہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور یہود و نصارہ، خاص طور پر یہود، آپ کے مدینہ آنے کا انتظار کر رہے تھے. اسی کا تذکرہ اس صورت میں ہے کہ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین جب تک ان کے پاس کھلی ہوئی بات اور دلیل نہیں آ جائے گی وہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آئیں گے. اور کھلی ہوئی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان پر قرآن کریم کی پاک آیتوں کی تلاوت کریں گے. جو صحیفہ لوح محفوظ کے اندر صحیفے جو موجود ہیں ان میں یہ مضبوط ترین اور درست ترین بات ہے.
آگے فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی آمد سے پہلے یہود و نصارہ مشرکین سب ایک تھے، سب ایک تھے، لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو آنے کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا، یہ لوگ متفرق ہو گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، اکثریت ایمان نہیں لائی، لیکن سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہود نے تو آپ کو جاننے پہچاننے کے باوجود ایمان لانے سے انکار کیا، اور وجہ تھی ان کا حسد، ان کا عناد اور دشمنی، اور کوئی بات نہیں۔ ساری نشانیاں جو توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی یہ سب یہودیوں کے سامنے آ گئی، لیکن بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، تو یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ ہم ہی میں سے آخری نبی بھی آئیں گے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد جو عرب کہلاتی ہے ان میں اللہ نے آخری نبی بھیجا، اس لیے یہودی ایمان نہیں لائے، متفرق ہو گئے، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب ان میں اختلاف نہیں پیدا ہوا، یہ متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب اللہ کے نبی ان کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ توحید کا تھا۔ وما امروا، انہیں نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، مگر اس بات کا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں۔ حنفاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح توحید پر تھے، تمام باطل مذاہب سے ہٹ کٹ کر کے ایک اللہ کی عبادت پر رہے، اسی طرح یہ بھی ایک اللہ کی عبادت پر ہوں، اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر کے نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فرمایا کہ یہی دین قیمہ ہے، یعنی مضبوط اور صحیح دین ہے۔ اہل کتاب میں سے جو کافر اور مشرک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے ایک آخری بات فرمائی، اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان میں وہ لوگ ہیں جو پہلے مشرک تھے اور مکے میں ایمان لے آئے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو قبیلے اوس و خزرج کے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، وہ ایمان لے آئے۔ یہودیوں میں سے وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے سعادت اور نیک بختی لکھی تھی اور ہدایت مقدر کی تھی، وہ لوگ ایمان لے آئے۔ ان کے متعلق ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جب اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین ہے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، جنات و عدن، ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی مرجھائیں گے نہیں، کبھی کوئی پودا سوکھے گا نہیں، کبھی کوئی درخت پھل سے محروم نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں۔ اور یہ وہ جنتیں ہوں گی تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب کسی شخص کو اللہ پاک جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے تو وہ شخص جنت میں جانے کے بعد کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا،
کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ان کے ایمان لانے سے، نیک اعمال کرنے سے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے سے، اور اسی طرح دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے زندگی انہوں نے گزاری، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ نے انہیں دنیا میں جس طرح نوازا اور آخرت میں جس طرح نوازے گا وہ ان کی رضامندی کا سبب ہوگا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آخری بات کہی، ذالک لمن خشی رب، یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارتے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر بشری تقاضوں سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ گناہ پر قائم نہیں رہے گا، اللہ سے توبہ کر لے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اہل ایمان ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور گناہ کرنے سے نہیں رکتا اور گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اولاً تو وہ گناہ نہیں کرے گا، اور اگر اس سے گناہ ہو گیا تو وہ گناہ پر اڑا نہیں رہے گا، اسے اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا استحضار ہے، جہنم میں جانے کا خوف ہے، حساب و کتاب کا اسے یقین ہے، وہ اللہ سے توبہ و استغفار کر لے گا۔ اس لیے جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔